بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں جی نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ، اور آج کی ریسپی بننے جا رہی ہے جی گھیا توری، جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ یہ گرمیوں کی سبزی ہے اور یہ ہمیں لازمی پکا کے کھانی چاہیے، بہت اس کا اچھا فلیور ہوتا ہے۔ چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرے پاس یہ گھیا توری جو ہے یہ تقریباً 1.5 kg کے قریب تھی۔ تو یہ دیکھیں، ان کو میں نے پہلے واش کر لیا ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ واش کرنے کے بعد پھر میں نے ان کے چھلکے جو ہیں وہ اتار لینے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس پلر ہو تو آپ پلر سے، اگر آپ لوگوں کو آسانی لگتی ہو تو پلر سے آپ لوگ اس کو چھلکوں کو ریموو کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ہم لوگوں نے اس کے باریک باریک سے چھلکے اتارنے، زیادہ موٹے نہیں اتارنے۔ اور یہ میں نے تمام کے چھلکے اتار لیے۔ پھر اس کو اس طرح گول گول ہم لوگوں نے اس کو رفلی سا کٹنگ کر لینا ہے۔ کوئی چھوٹے یا موٹے کٹنگ ہو بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ بعد میں جو ہے نا پک کے تھوڑا سا یہ مکس ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ تھوڑی سی رفلی کٹنگ ہو جائے تو خیر ہے۔ چلے جی، اب میں نے کڑھائی میں 1 سے 1.5 کپ اس میں نے کوکنگ آئل شامل کر لیا ہے۔ جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں نے 2 عدد پیاز شامل کر لیے ہیں سلائس میں کاٹ کے، اور پیاز کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا۔ تو کلر چینج ہونے تک ہم ان کو جو ہے نا وہ فرائی کریں گے۔ یہ دیکھیے جی، اس کا کلر ماشاءاللہ سے چینج ہونے لگ گیا ہے۔ 1 سے 1.5 منٹ کے بعد تقریباً جو ہے اس کا کلر وہ چینج ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں شامل کروں گی جی ادرک اور لہسن کا پیسٹ۔ یہ میں شامل کر رہی ہوں تقریباً 1/2 ٹیبل اسپون ہے یہ، اور یہ میں شامل کر کے اس کو 1 منٹ کے لیے میں آئل میں ہی فرائی کر لوں گی۔ اس کا جو کچا پن ہے اور اس کی سمیل جو ہے، اس کے لیے ہمیں یہ آئل میں جو ہے نا فرائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کو 40 سے 45 سیکنڈ میں نے فرائی کیا ہے۔ ساتھ میں نے 2 عدد ٹماٹر جو تھے وہ بھی میں نے رفلی سے کٹنگ کر لیے تھے، اور ان کو میں نے شامل کر دیا ہے۔ وہ بھی جب آئل میں اپنا جو ہے پانی چھوڑیں گے اور سافٹ ہو جائیں گے اچھے طریقے کے ساتھ، اور اسی سٹیج پہ میں جو اس کے باقی سپائسز ہیں وہ بھی شامل کر دوں گی، تاکہ جو آئل میں سپائسز جو ہیں وہ تھوڑے سے بھن جائیں، تو پھر وہ آگے اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی اچھا اور مزے کا آتا ہے۔ اب جی اس میں شامل کر رہی ہوں 1 چمچ کے قریب ہے جی یہ سبز مرچوں کا پیسٹ ہے۔ یہ میں نے فریز کیا ہوا تھا، اور یہ زیادہ تیز والی مرچیں نہیں ہیں، میں ویسے بھی اتنی زیادہ تیز مرچیں نہیں ڈالی میں نے۔ اور 1 ٹی اسپون اس میں نے شامل کیا ہے ریڈ مرچوں کا پاؤڈر، 1/2 ٹی اسپون شامل کیا ہے میں نے اس میں ہلدی پاؤڈر، اور 1 ٹی اسپون سے تھوڑا سا اوپر میں نے شامل کیا ہے جی نمک۔ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کر سکتے ہیں۔ تو مسالے میں یہ میں نے آئل میں ہی ان کو تھوڑا سا میں نے اس طرح بھون لیا ہے، تب تک ان کو بھون لوں گی۔ اگر یہ مسالہ نیچے لگنے لگے، جلنے لگے، تو اس میں تھوڑا سا ہم پانی شامل کر دیں گے۔ تو پانی شامل کرنے کے بعد پھر میں جو ہے نا اس کو دوبارہ سے بھون لوں گی اچھی طریقے سے، تاکہ جو پیاز ہے وہ بھی سافٹ ہو جائے، ٹماٹر وغیرہ اور یہ جو ابھی ہم نے سپائسز اس میں شامل کیے ہیں یہ بھی اچھی طریقے سے سافٹ ہو جائیں، اور دوبارہ سے جب مسالہ جو ہے وہ آئل سے الگ ہو جائے، آئل الگ ہو جائے اور جو ہے مسالہ الگ ہو جائے برتن کے ساتھ سے، تو پھر جو اس کے بھوننے کی جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے جی، آئل الگ ہونے لگ گیا ہے اور تمام مسالہ جو ہے وہ ہمارا مکس ہو گیا، سافٹ ہو گیا، کتنا دانے دار سے ہمارا یہ مسالہ جو اس کا گریوی بن کے تیار ہو چکی ہے۔ تو اسی سٹیج پہ جی جو میں نے توریاں جو کاٹی تھیں ان کو میں نے پھر سے دوبارہ سے میں نے واش کر کے میں نے ان کو سٹین کر لیا ان کا پانی، اور وہ میں نے اس میں شامل کر دی۔ اس میں جی اب ہم شامل کریں گے، کیونکہ یہ اس میں زیادہ پانی نہیں ہم شامل کرنا، کیونکہ یہ خود سے بھی ان کے اندر جو پانی ہوتا ہے اور وہ پانی جب ہے نا چھوڑتی ہیں جو خود جب پکتی ہیں، تو اس لیے اس میں صرف نا 1/2 گلاس کے قریب میں پانی شامل کروں گی، 1/2 گلاس یا 1/2 گلاس سے بھی کم ہی شامل کروں گی، اور پھر ان کو جی کور کر کے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو جی میں پکاؤں گی۔ تیز فلیم پہ اس کو نہیں پکانا، کیونکہ یہ اس کا جو ٹیسٹ اصل ٹیسٹ آتا ہے وہ لو فلیم پہ ہی آتا ہے۔ یہ دیکھیں لو فلیم پہ پک پک کے یہ دیکھیں جی ہمارے ساری بالکل میش ہو چکی ہے، اور اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا آتا ہے، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ میں نے وائٹ چاولوں کے ساتھ بنائی ہے، آپ اس کو پراٹھے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ملوں گی جی نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔